علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماؤں، انسان کے ذمے کچھ خالق کے حقوق ہیں اور کچھ مخلوق کے حقوق ہیں۔ خالق نے ہمارے لیے کیا کیا ہے یہ سوال نہیں بنتا، بلکہ سوال یہ بنتا ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے وہ کیا ہے جو نہیں کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین سے آسمان کے مابین تیری اور میری جتنی بھی ضرورتیں تھیں اللہ نے وہ پوری کی، بنائی اور سجائی، اور پھر مجھے اور آپ کو یہاں بھیجا۔ کوئی نعمت، کوئی آسائش، کوئی ضرورت کہ جو انسان کو یہاں محسوس ہوتی ہو رب نے اسے مہیا نہ کی ہو، اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسان دنیا میں دیکھ اور بتا کہ کون سی نعمت ہے کہ جو ہم نے نہیں دی، جھٹلا کے تو دیکھ۔ تیرے مقدر میں بھی لکھی، تیری قسمت کے لیے ہم نے تقسیم کر دی، اب تو محنت کر کے اپنا نصیب نہ بنائے، بد نصیب بن کے بیٹھا رہے تو اور بات ہے، ہمیں شکوے نہ کر، شکر کر۔ خالق نے جب سب کچھ بنایا تو پھر ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے کہ کبھی اس سے پوچھ لیں کہ اللہ تیرا کیا حق ہے، بنانے کا مقصد کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے۔ اور کبھی خود کو بھی کہہ لیں کہ جس رب نے مجھے اور آپ کو، ہمیں سب کو اتنا کچھ اس جہان میں مانگے بغیر دیا ہے۔ آج کل تو دنیا مانگے پہ بھی نہیں دیتی، اس نے مانگے بغیر دیا ہے، ڈیمانڈ نوٹس کے بغیر۔ میری اور آپ کی تقسیم اور قسمت یہ کی ہے کہ انسان بنا دیا، اتنا ہی کافی ہے۔ میں تو بڑی حیران ہوتا ہوں، راتوں کے سفر ہیں، ان جانوروں کو بھی دیکھتا ہوں کہ جو جانور ہماری نظروں میں اچھے نہیں ہیں، گیدڑ بنا دیتا کماد میں ہوتے، کتا بنا دیتا اللہ کے گھر میں گھستے تو لوگ مارتے۔ اس کا احسان ہے کہ بغیر ہماری درخواست کے، ایپلیکیشن کے، ڈیمانڈ نوٹس کے اس نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اور اس سے بھی بڑا احسان کہ نبی آخر الزمان کا امتی بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو، اللہ کا بھی ہمارے اوپر کوئی حق ہے، اور وہ حق کوئی 2 4 5 6 7 8 9 10 یا 1000 لاکھ نہیں ہے، صرف ایک ہے کہ آپ اور میں حالات جتنے مرضی برے ہو جائیں اپنی زندگی کو صرف رب کی بندگی میں گزاریں، زندگی کو برائے بندگی کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ایک حق صرف اللہ نے کہا ہے، ام القرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ بندے تو بندگی میری کرے گا،
جب تیرا کوئی بھی ساتھی نہیں تھا، جاننے پہچاننے والا نہیں تھا، جب میں اس وقت تیری مدد کرتا رہا جب تو بول نہیں سکتا تھا، جب تیری زبان نہیں تھی۔ آج جب تجھے زبان ملی ہے تو تم اوروں سے مانگے تو اچھا نہیں لگتا، یا تو میں نے انکار کیا ہو یا میرے خزانوں میں کمی ہو، پھر تو کہیں اور جائے بولے راگ آلاپے تو بات بنتی ہے۔ زبان میں نے دی ہے اور اس کے اوپر 3064 زبانیں اور لب و لہجے بھی میں نے پیدا کیے۔ اس وقت 7 بر اعظم 210 ملکوں میں 3064 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور زبان کا ایک ہی لوتڑا ہے، اس کے اندر کون ہے کہ جس نے یہ نظام بنایا کہ ہر 30 کلومیٹر کے بعد تقریباً لہجہ بدل جاتا ہے، گفتگو کا انداز، الفاظ اور کلمات کا چناؤ بدل جاتا ہے۔ یہ رحمان ہے۔ تو جب بولنے کا موقع ملا تو پھر اللہ کے حق میں بول، اس کے ساتھ بول، اس کا نام لے کے بول، وہ تبارک اسموں کا کہہ کے بول، اللہ کی برکات جو ہیں ان کا تذکرہ کر کے بول۔ حضرات، میں آج توحید کو، اللہ کے حق کو جس انداز میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ انداز ابراہیم علیہ السلام والا ہے، کیونکہ چند دنوں کے بعد کتنے ہیں؟ گنے ہوئے دن ہیں۔ آج جمعرات ہے، اگلی جمعرات اس وقت آپ اور میں پورے عروج پہ تیاری میں ہوں گے کہ صبح عید پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت بکرا اور چھترا جانور کو ذبح کرنا لے کر کے ہم چھریاں تیز کر کے بیٹھے ہوں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حق کیسے ادا کیے تھے اور کتنی قربانیاں دی تھی۔ اللہ کے حق توحید کو واضح کرتے ہیں بھائی، انہوں نے صرف چھترا قربان نہیں کیا بلکہ لگ بھگ 17 سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، اور وہ قربانیاں آج بھی ہم سے مانگی جا رہی ہیں لیکن ہم دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک جانور ذبح کر کے سال کے بعد خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے قربانی کی ہے، لیکن لائف ٹائم، پوری زندگی، ہر پل، ہر قدم کے اوپر رب کا حق ادا کر کے دکھایا۔ تو چونکہ ایام ذو الحجہ کے سنت ابراہیمی کے لیے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، تو رب کے حق کو جوڑ دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسوہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تھی، ملت ابراہیم حنیفہ۔ ان کا اسوہ کیا ہے؟ انہوں نے رب کا حق کیسے ادا کیا؟ رب کا حق ادا کرنے میں ان کے لیے سب سے پہلی رکاوٹ گھر بنا تھا، اور گھر میں سگا باپ بنا تھا۔ آج میرے اور آپ کے تعلقات مضبوط ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن دنیا میں اللہ اکبر جس نے بھی ایک بار بولا ہے اسے ماننا پڑا ہے کہ سب سے بڑا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، سب سے بڑا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کہہ لینا بڑا آسان ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں بو لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ بول ہم بڑے بڑے بول لیتے ہیں لیکن تول نہیں پاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اپنے رب کو سب سے بڑا گنا، اور صرف بولا نہیں، تول کے دکھایا۔ ابو کہنے لگے بیٹا تو میرا بیٹا ہے، میرے خلاف نہ جا۔ کہا تو میرا خالق نہیں ہے، مجھے کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف نہ جا، جس نے تجھے بنایا ہے تو اپنے رب کے خلاف جا رہا ہے۔ ابو آپ کو اس بات کی فکر نہیں، میں آپ کے خلاف جاؤں گا آپ کو تکلیف ہوگی۔ جس نے آپ کو بنایا ہے جب آپ اس کے خلاف جاتے ہیں تو اسے کتنا دکھ ہوتا ہے، یہ بھی محسوس کریں۔ باپ ضد پہ رہے، بیٹے نے اخلاق میں، محبت میں، پیار میں، بڑے میٹھے لب و لہجے میں بولا یا اباتی، اے میرے لاڈلے ابو، اے میرے پیارے ابو،
میرے شفیق اور مہربان باپ، آپ کی اخوت کا انکار نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے اللہ کی توحید سے روکیں گے اور اس کے حق سے روکیں گے، کوئی ایسا کام کرنے پہ مجبور کریں گے، تو میں آپ کو سلام کہہ دوں گا، معذرت کروں گا، ابو کی قربانی دے دی۔ آج ہم بڑی بڑی قربانیاں دے لیتے ہیں، لیکن باپ جب رستے میں آتا ہے تو ہم باپ کو قربان نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے، پراپرٹی ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، سرمایہ ہوتا ہے، ہماری تنامیں ہوتی ہیں، لگامیں اور مہاریں ہوتی ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ جناب مسئلہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے مولانا، لیکن کی کریے ہوں ابے دی بھی مننی پئی تھی، مجبوری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کا حق ادا کرنے میں باپ کی مجبوری کو رستے کا کانٹا نہیں بننے دیا۔ تو سبق کیا ہے آج؟ کہ والد بڑا عظیم ہے، باپ جیسی دنیا میں رب نے کوئی ہستی نہیں بنائی، لیکن اگر یہ اسی کے خلاف بولے کہ جسے رب کہتے ہیں تو پھر رب کا حق یہ ہے، خالق کا حق یہ ہے کہ میں باپ کی قربانی دے دوں، اللہ کی توحید کی قربانی نہ دوں۔ جب ابو ناراض ہو گیا، میرے اور آپ کے علاقے کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب باپ نہیں مانتا نا، پھر ماں یا مامے حرکت میں آتے ہیں۔ بیٹا اگر تنگ کرنے لگے، پنڈی کا ایک واقعہ ہے، بچہ کہتا تھا کہ مجھے موٹر سائیکل لینی ہے، باپ ضد پہ آ گیا میں نے نہیں لے کے دینی، کیونکہ بچے ون ویلنگ کرتے ہیں اور میں نے لوگوں کے بچوں کو مرتے دیکھا ہے، اور تو میرا اکیلا ہے، تو ضد کر، جو مرضی کر، چھلانگ لگا دے، زہر کھا لے، جو کچھ مرضی کر لے، میں موٹر سائیکل نہیں لے کے دوں گا۔ ماں نے دیکھا حالات خراب ہو رہے ہیں، وہ بیچ میں ماموں کو لے آئی، مامے آئے، کہنے لگے بیٹا کیا بات ہے، کابو ایسے؟ ماموں کہنے لگے پاجی پریشان نہ ہو، اسی سمجھانے ہیں، پاجی پریشان نہ ہو، سمجھانے ہیں۔ لے کے آئے، پاس بٹھایا، کہا بیٹا تیرے ابو ہیں، حیا کر کچھ۔ کہنے لگا جی آپ بھی مامے ہوں گے، اپنے گھر ہوں گے، لیکن نہیں، موٹر سائیکل لینی۔ بہرحال ماموں ڈھیلے پڑ گئے، سائڈ سے بچے کا عزم دیکھ کے اس کو چوری چھپے موٹر سائیکل لے دیا۔ 1 یا 1.5 مہینہ گزرا ہوگا، 29 پارے غالباً حفظ کر چکا تھا۔ گھر کو واپس جا رہا ہے، موٹر سائیکل ٹریلر کے نیچے آئی ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب باپ کی نہیں چلتی تو پھر لوگ رشتہ داروں کو لے کے آتے ہیں، اور رشتوں کو قربان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بندے کو کسی نہ کسی کی ماننی پڑ جاتی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا سنو، تم میرے باپ کے طرفدار ہو کر کے آئے ہو، مجھے رب کی توحید سے روکتے ہو، مجھے یہ بت نہیں بیچے جاتے، مجھ سے نہیں کرنا میں نے یہ کام۔ کہا تیرے باپ ہیں، ہم تیرے ماموں ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ داروں کی بھی قربانی دے دی۔ آج ہمارے رستے میں رشتہ داروں کی جو دیوار ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں یار برادری کو کیسے رد کریں گے۔ تیسری قربانی کی باری آئی، ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قوم آ گئی، برادری اور قبیلہ آ گیا کہ چل یار تو نے اپنے رشتہ داروں کی موڑی ہے، دیکھ اتنی لمبی چوڑی برادری ہے، اور پھر تو ضد کیے جا رہا ہے، جانے دے۔ کہا پوری قوم، میرا قبیلہ، میری برادری اکٹھے ہو کر کے آ جاؤ، اکیلا ابراہیم اپنے رب کا حق نہیں مارے گا، اللہ کی توحید پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ قوم کو بھی سلام کہہ دیا۔ چوتھا پتا قوم نے چلا، اور وہ ہوتا ہے کہ جب سارے پتے ناکام ہو جائیں تو بچے کو منانے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا دوست کون ہے، کیونکہ جوان لوگ جوانی میں اپنے دوستوں کو جو کچھ بتاتے ہیں یا ان کی جو مان لیتے ہیں وہ شاید ماں باپ بہن بھائیوں کی بھی نہیں مانی جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے دوستوں کو بھیجا گیا، وہ بھی آئے، پتہ ہے آ کے کیا کہنے لگے؟ ابراہیم بڑے اداس لگ رہے ہو، چل چھوڑ یار، میلہ لگا ہے فلاں جگہ پہ چلتے ہیں، فریش ہو جائیں گے، آئیے میرے ساتھ۔
ہم پورا گروپ ہیں، سارے ہم جھولی ہیں، پوری کی پوری ٹولی ہے، میلے میں جائیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کچھ دیکھیں گے، نظارہ کریں گے، فریش ہو جائے گی طبیعت۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے جہاں جا کے تمہاری طبیعت فریش ہوتی ہے انی سکیم، مجھے وہاں جا کے بخار چڑھتا ہے، جاؤ تم، میں نے نہیں جانا۔ یاروں سے ہاتھ چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن رب کے حق کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یاروں کی بھی قربانی دے دی۔ جب یہ قربانی دی، قوم کو قربان کر دیا، رشتہ دار قربان کر دیے، قبیلہ اور برادری کی قربانی دے دی، باپ کو بھی سلام کہہ دیا، ابو نے اگلا پتہ چلا اور کہنے لگے دیکھ تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتا، میں نے نہیں رہنے دینا۔ گھر سے نکلنا کتنا مشکل ہے، کبھی شادی ہو، بیوی بچوں کے ساتھ نکلنا، ان سے پوچھنا جن کے گھر نہیں ہے، جن کے گھر سیلابوں میں بہہ گئے ہیں، یہ جن کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے چھت نہیں ہے، ان لوگوں سے کبھی پوچھنا کہ گھر کتنا اہم ہوتا ہے۔ اور ہم وراثتی مکان چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو تقسیم کر کے ایک آدھے کمرے میں رہ لیتے، گھر نہیں چھوڑتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے اور وحدہ لا شریک کو صرف اپنا سر دینے کے لیے اور اس کے در پہ سر اور ماتھا ٹیکنے کے لیے جو مرضی کسی نے روکا نہیں مانے، گھر رکاوٹ بنا چھوڑا، اور ہم 5 مرلے کے لیے، 2.5 مرلے کے لیے، 2 مرلے کے لیے، 1 کوٹھے کے لیے ساجد صاحب کی کریے، کر رہی دا کروں کٹ چھڑے گا، پیو ہوا، گھر بھی رکاوٹ نہیں بننے دیا، قربان کر دیا۔ گھر کی قربانی بڑی مشکل ہے۔ اس کے بعد ایک اور پرابلم آئی، قوم کے اصول اور ضوابط اور قواعد، عرف عام کو چیلنج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قوم کے ہاں جو چیزیں معروف ہوں ان کو بسا اوقات مجبوری طور پہ اپنانا پڑتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں مشہور تھا کہ یہ لوگ سورج کو، چاند کو اور ستاروں کو کہتے تھے کہ انسان کے حالات بدلتے ہیں تو انہی سے بدلتے ہیں۔ قوم لے کے آئی، کہنے لگی ابراہیم علیہ السلام دیکھو کیا باتیں کر رہے ہو، یہ ستارے آسمان کو خوبصورت بنا رہے ہیں، ان کی چالیں ہیں، یہ بدلتے ہیں تو بندے کے حالات بدل جاتے ہیں۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے رب کا حق کیسے ادا کیا ہے۔ آج میں اور آپ اخبار پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، ستارے کیا کہتے ہیں، ہمارے ستارے کیا بولتے ہیں، اور پھر ہم اپنی قسمت کا تعین کرنے بیٹھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے اس نظریے اور عقیدے کو قربان کیا اور کہا کہ ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ بات ہو تو ایسی ہے۔ خیر، قوم نے اگلا پتا پھینکا اور کہنے لگے چلو ستارے، تم نے کہہ دیا چاند کو دیکھو، کہا جو گھٹ جائے، جو بڑھ جائے، جو گم ہو جائے، یہ چاند چاند جو کرتے پھرتے ہو، کبھی چاند بنانے والے کو بھی دیکھو۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، جو گھٹتا رہے، جو جھکتا رہے، جو مٹتا رہے، میرا رب نہیں، میں نہیں مانتا۔ کہا سورج سب سے بڑا ہے، سورج کو مان لے، کہا یہ بھی نہیں مانتا۔ دست شناس آئے، الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح، کہا ابراہیم یار تیرے ہاتھ کی لکیریں تو بولتی ہیں کہ تو بڑا اچھا ہے، تیرا مقدر اچھا ہے، سارا کچھ اچھا ہے، لیکن تو کر کیا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ تیرے ہاتھ میں تیرے باپ کی لکیریں ہیں، خاندان کی لکیریں ہیں، گاڈ میکر ہے تیرا باپ، ہمارا بڑا بزرگ ہے، اور تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ہے۔ کہا ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جا، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، یہ لکیروں کے فقیر مجھ کو نہیں بناؤ۔ پھر قوم آئی، کہنے لگی اچھا پتھروں میں تو تاثیر ہوتی ہے نا، یہ ہمارے بزرگ پتھروں کے بنے ہیں، یہ فلاں بزرگ ہے، یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، اور وہ یہ کرتا ہے، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा देखते हैं कि पत्थर क्या करते हैं। माबद खाने में गए, कुल्हाड़ा पकड़ा, सर काटे, टुकड़े बनाए, पीस बनाए और कुल्हाड़ा बड़े के सर रख दिया और क्या कहा, क्या बताया, ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, ये पत्थर खाक बदलेंगे मेरी किस्मत को, मैं जहां रख दूं ये करवट ले नहीं सकते। बड़े को कहो ना कुल्हाड़ा उतार के ही रख दे कि मैंने नहीं किया, मेरे ऊपर इल्जाम लगने वाला है। ये कुल्हाड़े को उतार नहीं सका, मैंने रख दिया है, ये अपना दामन साफ नहीं कर सका। जो अपने आप को जो है बचा नहीं सका वो दूसरों को बचाएगा तो क्या। लिहाजा कौम के बड़े बड़े इला और माबूदों की भी कुर्बानी दे दी, और ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है। कभी किसी दरबार की ईंट को हाथ लगा के देखना, कौम माशाल्लाह अपनी होकर के भी बड़ी जज्बाती हो जाती है, वो तो फिर टोटली कुफर पे थे। कौम वापिस लौटी, फिर बाप ने कहा ओ बेटे तू रोटी पानी क्यों बंद करवा रहा है, तेरा इस वक्त देख मकान गया, रिश्तेदार गए, दोस्त गए, अजीजो अकारब गए, सबको दुश्मन बना रहा, तेरा बच्चा ही कुछ नहीं है। कहा अब्बू सारी दुनिया एक तरफ, मैं हनीफ हूं, आनफ लंगड़े को कहते हैं। लंगड़ा दूसरी तरफ झोल मारना भी चाहे तो मार नहीं सकता, जिधर को झुकाव होता है उधर ही रहता है। कहा मैं अपने रब की तरफ झुक गया हूं, अब किसी और तरफ झुक नहीं सकता। जिस ताकत के बल पे झुकाना चाहते हो झुका के देख लो, मेरी कुर्बानी देखोगे तुम। पेशे को कुर्बान कर दिया, पेशा कुर्बान करना बड़ा मुश्किल है। हमारे भाई इन्होंने काम साउंड का किया हुआ है, इन्हें कहें कि ये सारा कुछ सेटअप छोड़ के चले जाएं, मुश्किल होगा इनके लिए। मैं अपने सेटअप में हूं, मैं उसे छोड़ूं मुश्किल है, आपका कोई पेशा है आप उसको छोड़े मुश्किल है। पेशे की कुर्बानी बड़ी मुश्किल होती है। माँ बाप का, आबाओ अजदाद का ये पेशा और काम जो रूटीन में चला आ रहा हो, नाम भी हो, शोहरत भी हो, पैसा भी हो, और दुनिया का सबसे महंगा पेशा हो। आपको पता है आज भी दुनिया में सबसे महंगा पेशा मूर्तियों का है। बना दो, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। खुदा के ऊपर जो है उसका तो माशाल्लाह आपको पता है कि फिर रेट लगाना भी मुनासिब नहीं होता। खैर पेशा भी कुर्बान कर दिया। कहा अच्छा चलो यार छोड़ो, पेशे को छोड़ो, तुम नहीं बनाते ना बनाओ, नहीं घड़ते ना गढ़ो, मार्केट को छोड़ते छोड़ो, फैक्ट्री को छोड़ते छोड़ो, लेकिन जाकर के बेच तो आया करो, पैसे तो ले लिया करो, पैसे मिलते हैं। दोस्तों यकीन कीजिए, बसा औकात मैंने देखा है कौम पेशा छोड़ देती है। आज जितनी जूतों का कारोबार करते हैं ये सारे मोची तो नहीं है, इनमें बड़े बड़े अमीर कौमें जातें वो ये काम कर रही हैं, लेकिन किस लिए कर रही हैं कि दिहाड़ी बन जाती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिहाड़ी को भी सलाम कर दिया, कुर्बान कर दिया, दौलत भी कुर्बान कर दी, पेशा भी कुर्बान कर दिया। एक और कुर्बानी सर पे आ गई। नमरूद ने कहा कि इनको वजीर मजहबी उमूर बना देते हैं। वजीर मजहबी भाइयों कितना बड़ा होता है, गाड़ियां हों, झंडे लगे हुए हों, प्रोटोकॉल हो, और फिर बुजुर्गों का बेटा हो तो जल्दी से बन जाता है। मुल्तान शहर के एक बुजुर्गों का बेटा वजीर मजहबी उमूर बना था ना, हज का जहां मसला बना था, भूल तो नहीं गए भाई, बुजुर्गों का बेटा है ठीक है बना डाला, तो इससे भी बड़ा कोई होगा, गॉड मेकर है, उनके खुदा बनाता है उसका बेटा है। नमरूद ने बुलाया, कहा इब्राहिम तेरे बारे में कोई खबरें मिल रही हैं और हम तेरे बारे में कुछ और सोच रहे हैं। कहा मैं तेरी ताकत, तेरी स्टेट को, तेरी पावर को नहीं मानता, अगर इससे मेरे रब की जात पे, इज्जत पे, आबरू पे और उसके हक पे हरफ आता है नहीं मानूंगा। कहा यार किस इलाह की, किस खुदा की बातें कर रहा है, क्या करता है तेरा खुदा? कहा मेरा रब जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है। कहा इब्राहिम छोड़ मेरी स्टेट में आ जा, ये ताकत मेरे पास भी है। कहा जेल में जो उम्र कैद का कहती है निकाल के लाओ, निकाला। कहा इसने मरना था, मौत लिखी हुई थी, मैंने इसको जिंदगी दे दी है, जा निकल जा। रस्ते में जाता हुआ एक बेगुनाह आदमी का, इसको पकड़ के लाओ, इसका कोई गुनाह नहीं है, जिंदगी है इसकी, लेकिन मैंने जिंदगी मौत में बदल दी, उसको काटा और मार दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा झल्ला है, पागल है, पगला है, दीवाना है, बेवकूफ है, सठी आ गया है, और ये जो है ऊंचे पानी में नहीं मरेगा, थोड़ा आगे ले जो, गहरे पानी में दो गोते दिए तो बात समझ आ जाएगी। कहने लगे मेरा रब सूरज को मशरक से निकालता है, फाति बिहा मिन अल मगरब, तो मगरब से निकाल के दिखा अगर मुझे अपने पास रखना है।
حضرات رب کے حق پہ آنچ نہیں آنے دی. نمرود کی دربار میں بھی کھڑے ہو کے کیا اعلان کیا؟ تیرا دعویٰ اپنی جگہ، دعوے پہ دلیل لے کے آ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. جب سر کے جوتے پڑے نا تو نمرود نے غصے میں آ کے اعلان کر دیا اور کہا اس کو مار دو. بس اس نے کسی کی بھی عزت نہیں کی. اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ کر رہا ہے. توحید توحید توحید، وحدانیت وحدانیت، ایک اللہ، اسے کوئی دوسرا نظر نہیں آتا. کہا مار دیا جائے. مارنے کے لیے آگ جلائی گئی، اور آگ بھی جتنی جلائی گئی آپ کو بھی پتا ہے. تاریخ لکھتی ہے آگ جلا لی کملوں نے، بھول گئے کہ ڈالے گا کون. جسے بھی ڈالنے کے لیے بھیجتے ہیں کہتے ہیں جی میں تو تمہارے دین کا ہوں، ابراہیم کے دین کا نہیں، مجھے بھی ساتھ میں جلواؤ گے. پھر ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں یار تو خود ہی چلا جا. کہتے ہیں مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی. پھر جو ہے دماغ جس کے اوپر شرک سوار ہوتا ہے، پیدل ہوتے ہیں یہ لوگ عقل سے. منجنیق بنائی، بیچ میں رکھا، کہا پھینک دو. پھینک دیا. یہاں گھبرا کے ہاتھ جوڑ سکتے تھے نا کہ چلو یار جانے دو، اتنی آگ ہے، آگ کا الاؤ ہے، اللہ معاف کرے گا. اللہ کو بھی پتا ہے مجبور ہے ابراہیم. کہا پھینک دو، کوئی بات نہیں. جس نے آگ پیدا کی ہے، آگ میں گرمی پیدا کی ہے اور آگ جلا دیتی ہے، اگر میں اس کے لیے لڑ رہا ہوں تو وہ آگ کے ٹیسٹ کو اور ذوق کو اور اس کی خصوصیت کو بھی بدل سکتا ہے. آواز آئی یا نار کونی بردا و سلاما. میرا دوست آ رہا ہے، میرا حق ادا کرنے والا آ رہا ہے. جب اس نے میرے حق ادا کیے تو میرا وعدہ ہے جو میرا حق ادا کرے گا میں آگ میں نہیں جلاؤں گا. میں جہنم کی آگ میں نہیں جلنے دیتا. دنیا کی آگ جلا جائے کیسے؟ محبوب نے کہا تھا شرک نہیں کرنا. وَإِنْ حُرِّقْتَ أَوْ قُطِعْتَ، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں اور آگ میں بھی جلا دیا جائے، رب کے ساتھ شرک والی بات نہ کرنا. اللہ کا حق نہ مارنا، رب کا حق ادا کرتے رہنا. اور رب کا حق ادا کر کے دکھایا. حضرات رب نے بچا لیا. قوم نے فیصلہ کیا اسے ملک سے نکال دو. ملک کی قربانی آئی. دیش کی قربانی دینی بڑی مشکل ہے، اپنے شہر کی قربانی دینی بڑی مشکل ہوتی ہے. ابا پنڈو کاٹ دو، بچوں کو لے کے نکلنا کتنا مشکل ہے. اور پھر جب فیصلہ آ جائے کہ ملک بدر ہونا ہے، ملک بدر ہونے کو تیار ہو گئے، وطن قربان کر دیا. کہا جو ہوتا ہے کر لو، تمہارے وطن کو بھی سلام کر دیتے ہیں. یارو جب وطن کی قربانی دے لی، ایک اور آزمائش آئی، اللہ نے قربانی کے طور پہ مانگی. اور وہ یہ تھا کہ جس بیٹے کو جس کتنی زندگی میں ملا تھا، 86 سال کی عمر میں جا کے اللہ نے بیٹا دیا. اتنی دیر رب حبلی من الصالحین پڑھتے رہے. پھر وہ بیٹا ملا. جب ملا اللہ نے کیا کہا اپنی بیوی کے ساتھ، اس کو ایک ویرانے میں چھوڑو. مکہ میں چھوڑا. آپ کے ابو آپ کو کہیں یا کوئی بڑا کہے کہ بیوی نو لے تو بارڈر دینا کونے دے کسی پاسے لا کے آ جا. رات کے اندھیرے میں بڑا مشکل ہے، کہنا بڑا آسان ہے. لوگوں اللہ کی قسم آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیرا جگرا ہے، تیرا حوصلہ ہے. وہاں پہ کوئی سپر سٹور نہیں، کوئی جنرل سٹور نہیں، کوئی خشک دودھ کا ڈبہ نہیں، وہاں پہ کوئی فریش ملک نہیں، کوئی گائے بھینس بکری نہیں، اور کوئی جو ہے وہاں قریب کوئی دکان نہیں. تو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے آ گیا تھا؟ بیوی کو اور بچوں کو کس کے کہنے پہ؟ کہا میرے رب نے کہا ہے میں نے چھوڑ دیے. وہاں چھوڑ کر کے آئے، چھوڑ کر کے آئے. لوگوں میرے رب نے قربانی مانگی بیوی کی، بیوی کو قربان کر دیا. بیٹے کی قربانی مانگی، یہاں جو ہے تنہائیوں میں قربان کر دیا.
और फिर जब यही बेटा जवान हो गया, मिलने के लिए आए, सीने से लगने का टाइम आया और बुढ़ापे में उसको देख के खुश होने का टाइम आया, मेरे रब ने कहा अब तेरा हाथ होगा, तेरे हाथ में छुरी होगी, तेरा बेटा होगा। ख्वाब हम दिखा रहे हैं, नबी का ख्वाब जो है वो वही होता है, हक और सच होता है कि तूने करना है। हम तेरे से ये आजमाइश ले रहे हैं मेरी तौहीद के लिए। तूने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, क्या मांगा हुआ बेटा, तरस तरस के लिया हुआ बेटा, ये भी कुर्बान करेगा। बेटा लिटा लिया है, छुरी पकड़ ली है, गर्दन पे रख ली है, रब के हुक्म के लिए तैयार है। 17 कुर्बानियां दी चुके हैं कि आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत से मेंढा उतारा और कहा कि इसको ज़िबा करो, वो ज़िबा हुआ। यारो, हमने रब का हक अदा करने के लिए सिर्फ आखिरी कुर्बानी रखी है। बकरा ले लो, छतरा ले लो, मेंढा ले लो, पहली 15-16 कुर्बानियां कौन करेगा? क्या अल्लाह का हक सिर्फ इतना है कि जानवर ज़बा करो, खून जमीन पी जाए, गोश्त हम खा जाएं और कहें जी तकवा अल्लाह को पहुंच गया है? तकवा बनने के लिए मुआशरे में बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं और रब के हक में अगर किसी का भी हक आड़े आए तो उस हक को सलाम कर दो, कुर्बान कर दो। ये आज की हमारी मजलिस का मौजूदा हालात के साथ जुल्हिज्जा के इन अय्याम में, जिनसे अच्छे दुनिया में साल भर में कोई यौम और अय्याम नहीं होते, कोई दिन नहीं होता। हजरात, ये कुर्बानियों के दिन, ये तारीख के दिन, ये हिस्ट्री के दिन, ये अपने रब के लिए जीने और रब के लिए मरने के पैगाम के दिन। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदा हूं, जिंदगी कुर्बानियां मांगती है, दे दूंगा। मौत आ जाएगी, मर जाऊंगा। मरना भी मेरा अल्लाह के लिए, मेरा जीना भी अल्लाह के लिए। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़कात, मेरे हज, मेरा हर अमल, मेरा कौल, मेरा करार, मेरा फेल, मेरा किरदार, मेरा सब कुछ मेरे अल्लाह के लिए है। ये खालिक का हक है, उसे देना बनता है। सर अल्लाह के दर पे रखा जाए, किसी और के सामने नहीं झुकाया जाए, बंदगी उसकी की जाए, मदद उससे मांगी जाए, तो फिर ये सारा कर लेना बड़ा आसान है। आसान है ना? क्यों भाइयों? कहते हैं मुश्किल है, होगा मुश्किल। हमें नहीं लगा, अल्लाह का शुक्र है, हमें नहीं लगा। आप रब के होके देखें, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रब ने मुलाकात करवाई तो इंशाअल्लाह हमने पूछना जरूर है कि राहें मुश्किल जरूर थी। जुल्मत शब से इतना हरासा ना हो, कौन मुश्किल है ऐसी कि आसान ना हो। गिरा ख्वाब लम्हे भी कट जाएंगे, रात ढल जाएगी, दिन निकल आएगा। भाइयों, मखलूक का हक खालिक के बाद सबसे पहला हक वक़्त के नबी का होता है, वक़्त के नबी का होता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर मेरे रब ने अपना हक मनवाया है, हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह माबूद तू, हाजत रवा तू, मुश्किल कुशा तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, जिंदगी मौत देने वाला तू, सब कुछ तेरे हाथ में है, मुझे किसी और का डर नहीं। तो फिर मैं तेरे बंदों में सबसे पहला हक तेरे सबसे करीबी बंदे का दूंगा। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और नबी के 3 हक बड़े होते हैं, वैसे तो बेशुमार हक है, लेकिन 3 हक बुनियादी हैं। पहला हक अशहदु अन्ना मुहम्मदन, कि आप उस नबी को दुनिया में सबसे प्यारा, खूबसूरत, हसीन और जमील समझें। तो जो रिश्ता सबसे ज्यादा खूबसूरत भी हो, हसीन भी हो, जमील भी हो, प्यारा भी हो, निराला भी हो, मनमोहना भी हो, सबसे सोना भी हो, आंख जैसी आंख ना हो, उसके कान जैसा कान ना हो, जुल्फ जैसी जुल्फ ना हो, चेहरे जैसा कोई चेहरा ना हो, हाथों जैसा हाथ ना हो, जिस्म जैसा कोई जिस्म ना हो। फिर ऐसे वजूद और ऐसी हस्ती को छोड़ के किसी और की उंगली पकड़ना, किसी और की गोद में बैठना अच्छा लगता है? क्यों भाइयों, लगता है? तो फिर उनका हक देते क्यों नहीं? बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और, बनता है ना। दूसरा हक उनका ये है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, उन्हें रब का बंदा माना जाए, रब नहीं, क्या माना जाए? रब का बंदा माना जाए। क्योंकि हर नबी ने जंग ये लड़ी है कि लोगों इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। तुम भी कहो कि महबूब अल्लाह के बंदे हैं, रब नहीं है।
اللہ کے غلام ہیں، رب کے نوکر ہیں، اللہ کے آرڈر پہ چلتے ہیں، اللہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو رب حکم دیتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ رب کہے قیام کرو کریں، رکوع کرو کریں، سجدے کا بولے لمبے سجدے کریں، اللہ کہے زکات دو وہ نکالیں، اللہ کہے جہاد کرو وہ 313 کو لے کے میدان میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جو جو کہتے ہیں پیغمبر وہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے اشاروں کے پابند ہوتے ہیں، وہ بھی پابند ہے، میں بھی پابند ہوں۔ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اور تیسرا حق پیغمبر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کہیں وہ مانا جائے، جو دیں وہ لیا جائے، جس سے روکیں اس سے روکا جائے، جس سے روکیں اس سے روکا جائے۔ شرک سے روکا ہے ہم روکے، زنا سے روکا ہے ہم روکے، شراب سے روکا ہے ہم روکے۔ ہم تو کہتے ہیں پی پی تیرا ٹھنڈا ہوگا جی، تینوں اور کسے نہ لگی۔ ہماری تو عادت بن گئی ہے، تھوڑی سی تکلیف آئی پیتا ہوں غم بھلانے کو، کش لگا لیے، دھوئیں بنا لیے اور جو بولے اڑا لیا اور کہہ لیا کہ جناب بس میں تکلیف میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، مجھے نہیں چھیڑو۔ جی تو بچھڑے تیرا یار تو تم ہی پیوے گا، آپ کو دکھ نہیں نہ لگا، جب تمہیں لگے گا تو آپ بھی پیئیں گے، مجھے تانے مت دو۔ نہیں، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا بچھڑا تھا، یوسف علیہ السلام کے لیے آنکھیں یعقوب علیہ السلام کی سفید ہو گئی سی، وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھوں کا نور جاتا رہا تھا، لیکن کبھی شراب کے مٹکے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، رب کی نافرمانی نہیں کی۔ پیغمبر کا یہ حق ہے کہ جس سے روکے ہم رکیں اور جو کہیں وہ کریں، ہم کرتے ہیں۔ سننے آئے ہیں پروگرام، سننے والے جو نہیں سننے آئے وہ تو نہیں آئے، جو سنتے ہیں ہماری حالت یہ ہے، پتہ ہے کہ محبوب نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، مرضی کی پڑھتے ہیں، زکات دو، پاجی سارا کمات دے چھڑی ہوں، محنت خود کی ہے، پہلی خود بیجی ہے، کاشت خود کی ہے، کاٹی خود ہے، یہ مفرد مامے لگ دے۔ بھائی وہ کیا لگتے ہیں، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں۔ ہمارے محبوب نے کہا ہے کہ اللہ نے تجھے کھیتی باڑی میں دی ہے، اگر بارش ہوئی ہے 9 من اپنے پاس رکھ، 10واں من دے دے۔ اگر تو نے محنت کی ہے، ٹھیکہ دیا ہے، پیسہ لگایا ہے، کھاد دی ہے اور سپرے کی ہے، 19 من اپنے پاس رکھ، 20واں من دے دے۔ یہ حق ہے نبی کا، انہوں نے کہا ہے ماننی پڑے گی، انہوں نے کہا ہے سچ بولنا پڑے گا۔ پیغمبر کا حق ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دن جتنا مرضی لمبا کیوں نہیں ہے، روزے کا بولا ہے رکھنا پڑے گا، حج کا بولا ہے کرنا پڑے گا، عمرہ کر کے دکھایا ہے کرنا پڑے گا، لاکھ دنیا کہہ دی پیسے کا زہر قربانی کی ہے کرنی پڑے گی، دنیا کہہ بھی جناب یہ گوشت بیکار جانور جو ہے سب ضائع کیوں کیا جاتا ہے، یہ ظلم، ان کی باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ہم کریں گے کیونکہ یہ پیغمبر کا حق ہے۔ ہم اپنی آواز کو ان کی آواز پہ بلند نہیں کریں گے، آواز پست رکھیں گے، یہ نبی کا حق ہے۔ ہم پیغمبر سے آگے بڑھ کے کوئی بات نہیں کریں گے، فتویٰ نہیں دیں گے، ان کے پیچھے رہیں گے، ان کی اتباع کریں گے، یہ پیغمبر کا حق ہے۔ اور بھائیو ہم آپ کے لیے وہ پسند کریں گے جو آپ کو پسند ہے، یہ ان کا حق ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے آدمی بڑے پیار سے کوئی چیز اچھی لگتی ہے شہر سے سوٹ لے آتا ہے اور بڑے ہی امید کے ساتھ کہ یہ پسند آئے گا گھر لا کے دکھاتا ہے، جواب آندا ہے آپ کو سوٹ آندا جی، تمہیں کھ کا پتا نہیں ہے، میں بندہ پوچھ تو لینا، اچھا پھر وہ اسے ساتھ لے جاتا ہے، چل تو اپنے پسند کر لے۔ اب جب یہ پسند کر لیتی ہے تو دکاندار کہتا ہے جی جیڑا تسی لے گیا سی وہ مہنگا بھی سی تے چنگا بھی سی، کہندا چھڈ یار انہوں یہ چنگا لگا نا تو دے۔ دنیا کو کیا پسند ہے بات یہ نہیں، آپ کو کیا پسند ہے، مہمان کیا چاہتا ہے، کیا ڈیمانڈ ہے اس کی، وہ پکایا جاتا ہے۔ تیرے محبوب کو کیا پسند ہے، تجھے جون سا مرضی درود پسند ہو، لیکن کبھی محبوب کی بھی پسند پوچھی؟ صحابہ نے پوچھی محبوب ہم آپ پہ سلام تو بھیجتے ہیں، آپ نے اپنی پسند بتائی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں درود کا بولا ہے آپ پہ بھیجنے کا، آپ کو کیسا درود پسند ہے وہ بتا دیں۔ آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہم دوست کو کپڑا وہ لے کے دیتے ہیں جو اسے پسند ہوتا ہے،
اولاد اکڑ جاتی ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں چل پوتے تیرا دادا بھی دھوتی بنتا سی میں بھی دھوتی بننا، تو بن کہ ابا نہیں، میری اپنی پسند تیری اپنی پسند۔ تو نے کبھی محبوب سے پوچھا تیری پسند کیا ہے؟ وہ دل والے تو محبوبوں سے پوچھ پوچھ کے ان کو گفٹ کیا کرتے ہیں، پوچھتے ہو کہ نہیں؟ انگوٹھی کداں دی پاؤ گے، جتی کداں دی پسند کرو گے، سوٹ کداں دا چنگا لگتا تمہیں، کھانے کی چیز پسند ہے؟ میں نے بھیجنا ہے امی کو عید دینے کے لیے، انہوں نے آنا ہے، کچھ اور بھی کوئی خاص ہے تو بتا دیجیے۔ کبھی محبوب سے بھی پوچھا کہ محبوب آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ آپ کو نماز کیسی اچھی لگتی ہے؟ آپ کو قیام کیسا پیارا لگتا ہے؟ آپ کو رکوع کیسے اچھے لگتے ہیں؟ آپ کو سجود کے انداز کون سے پسند ہے؟ آپ کو تشہد کا طریقہ کون سا بھایا ہے؟ محبوب آپ کو اپنی زندگی کا سٹائل کیسا اچھا لگا ہے؟ محبوب آپ کا ہیئر سٹائل کیسا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے؟ تو نے کبھی محبوب کی پسند جانی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں محب ہوں۔ عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو کم از کم دنیا جیسا بھی عاشق نہیں بن پایا، محبوب کو اتنا بھی درجہ نہیں دیا جو دنیا کا عاشق اپنی معشوق کو رہ دیتا ہے۔ حق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی پسند کا خیال رکھا جائے۔ صحابی جوتوں میں بیٹھ گئے، آپ نے کہا تھا اجلسوا، بڑے عظیم صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورے زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کے میزان میں تولی جائے تو میزان کو کچھ نہیں ہوتا۔ محبوب نے کہا ان کی یہ باریک سی ایک پنڈلی اگر میزان میں رکھ دی جائے تو وہ چیخنے لگ جائے میزان اللہ کا، اتنا مقام ہے۔ لیکن کہاں بیٹھ گئے؟ جوتوں میں۔ آپ نے کہا عبداللہ بن مسعود جوتوں میں بیٹھ گئے؟ کہا محبوب ہم یہ دیکھتے ہیں آپ کو کیا پسند ہے۔ آپ نے کہا اجلسوا، آپ کو بیٹھنا پسند لگا، میں وہیں پہ بیٹھ گیا، میں نے اندر والا قدم باہر نہیں کیا، باہر والا قدم اندر نہیں کرا۔ صحابی آئے، انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونے کی ہے، گھر والوں نے پسند کر کے دی ہے، لے کے دی ہے۔ محبوب نے کہا یہ کیا پہنا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول سونے کی انگوٹھی ہے۔ کہا مردوں کے ہاتھوں میں مجھے اچھی نہیں لگتی، اتاری اور پھینک دی۔ لوگوں نے کہا جب محبوب چلے گئے یار اٹھا لے گھر والوں کو دے دینا۔ کہا جو محبوب کو میری انگلی میں اچھی نہیں لگی کوئی اور پہنے گا مجھے اس کی انگلی میں اچھی لگے گی؟ وفا ہو تو ایسی، پیار ہو تو ایسا، حق کی ادائیگی ہو تو ایسی ہو۔ بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق صحابہ کا ہے، جو آپ کے ساتھی ہیں، محبوب کے اہل بیت ہے، امہات المومنین ہیں، میرے محبوب کے گھرانے ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ اور ماں کا حق جو ہے بیٹے کے اوپر جو ہے کم از کم وہ دیا جائے۔ ہم ان کا حق نہ ماریں، دنیا مجبور کر رہی ہے، ان کو برا کہیں، تبرہ بولیں، غلط کہیں۔ آپ ایک ہی بات بولیں کہ جب میں نے محبوب کو محبوب مانا ہے تو محبوب نے جسے محبوب بنا کے گھر دیا ہے اور حرم دیا ہے، عزت دی ہے، آبرو دی ہے، دنیا جو مرضی بولے میں نے اس کو عزت دینی ہے، آبرو دینی ہے۔ قرآن نے کہا ہے وہ ماں ہے، میں نے ماں بولنا ہے۔ بھائیو یہ کر پائیں گے؟ میرے خیال میں آپ لوگ جب حق دینے کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ، سر نیچے ہو جاتے ہیں۔ لین دی واری ہوئے میں نے آپ کے حقوق بتانے لگ جاؤں نا تو آپ ماشاءاللہ سبھی کے سبھی کہیں گے ساجے سب کمال کر چڑھ لیجیے۔ لیکن میں کیا کروں؟ بھائیوں نے موضوع یہ دیا ہے کہ ہم نے دوسروں کے جو حق دینے ہیں وہ بیان کریں، اگلی ملاقات میں جو ہمیں ملنا ہے ہم اس کی ذکر کریں گے انشاءاللہ، اگر رب نے مقدر میں رکھی۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کیا ہے حق، وہ دو۔ لوگوں حق لینے کے لیے پہلے دینا پڑتا ہے۔ زمین میں کچھ بیج بھیجتے ہو، بوتے ہو تو پھر واپس ریٹرن ہوتا ہے نا۔ بوری اپنے پاس رکھ کے بیج کی کہو تو 10 من ہو جا، تو 100 من ہو جا، اور حقوق چھینے جاتے ہیں۔ میں نے اس دانے میں سے 100 دانہ چھیننا ہے، نہیں۔ پیسے کو پیسہ ملتا ہے، حق کو حق ملتا ہے، پہلے حق دو تمہیں ملے گا۔ عزت چاہتے ہو عزت دینا شروع کر دو، واپس آئے گی۔ پیار چاہتے ہو پیار دینا شروع کر دو، واپس لوٹے گا۔ اور دنیا میں مسکان اور ہنسی اور سمائل
خوشی دیکھنا چاہتے ہو لوگوں کو خوش ہونا شروع کر دو. یہ تو نہیں کہ آپ تیوریاں بدل بدل کے لوگوں کو جو ہے گھور گھور کے دیکھو اور دنیا تمہیں مسکرا مسکرا کے. کبھی نہیں ہے. تیوری ماتھے پہ ہے تو تیور میں تیور ملے گا, غصے میں غصہ ملے گا, اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا. دکھ دو گے تو درد کی کہانی ملے گی, پیار دو گے تو انشاءاللہ العزیز پیار ملے گا. یہاں پر صحابہ کرام کا حق خصوصی طور پہ ان کو عزت دی جائے, ان کو آبرو دی جائے. کیوں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. الحمدللہ حضرات, میں نے دیکھا ہے آپ کے پاس کوئی مہمان آیا ہے, بڑا ہے, مہمان کی گاڑی میں 2-4 لوگ بیٹھے ہیں, آپ کی نظروں میں بہت چھوٹے ہیں, لیکن آپ انہیں الگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اس مہمان کی بھی عزت نہیں ہے. اگر آپ نے ان کو دھتکارا یا ان کے اوپر بات کی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے آنے والے مہمان کی قدر نہیں کی. محمد رسول اللہ والذین معہ, میرے محبوب کے نبینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم, محبوب کے دل میں معمولی سا صرف اتنا خیال آیا تھا کہ چلے تھوڑا لیٹ آ جاتا, میں بڑوں کی مجلس میں بیٹھا ہوں, ان کو دین کی دعوت دے رہا ہوں. بھائیوں, میرے رب کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ جو میرے محبوب کے صحابی ہیں ان کو اتنا بھی اگنور کیا جائے. جب محبوب کو اتنی اجازت نہیں تو تجھے مجھے کہاں سے اجازت مل گئی کہ ان کو گالیاں دی جائے, ان کو برا بھلا کہا جائے. یہ حق ہے ان کا کہ ان کو عزت دی جائے, آبرو دی جائے, محبت اور پیار دیا جائے. جب نام لیا جائے تو ان کے لیے دعا کی جائے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے بعد ہمارے اوپر حق ہے, سب سے بڑا حق وہ ہمارے ابو جی کا ہے اور امی جی کا ہے, جسے ہم ماں باپ کہتے ہیں. اللہ کے بعد دنیا میں ہمارے آنے کا جو سبب ہے یہ باپ ہے اور ماں ہے. ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا اور کہنے لگا, میرا باپ جو ہے نا مجھے بہت ستاتا ہے, بہت تنگ کرتا ہے, میں بڑا پریشان ہوں, میں کیا کروں, کدھر جاؤں, میرے باپ کو سمجھاؤ. محبوب نے بلایا, باپ پاس بیٹھا, آپ نے کہا, وہ اللہ کے بندے, یہ اولاد کے حقوق ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں ماجرا کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے کرتے تغاریاں اٹھاتے, مزدوریاں کرتے, میری جوانی بڑھاپے میں بدل گئی, میرا جسم کمزور ہو گیا, میری ہڈیاں چٹکنے لگی ہیں, میرے اعضاء میں طاقت نہیں رہی, مجھ سے کمایا نہیں جاتا, میں اگر کچھ لیتا ہوں تو یہ بولتا ہے, میں نے اپنی جوانی اس پہ لگائی ہے اور آج یہ مجھے کہتا ہے کہ تو میرا خیال نہیں رکھتا, ظلم کرتا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بیٹے کو کہا, انت و مالک لابیک. 2 طرح اس کو پڑھا گیا ہے, انت و مالک لابیک, تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے. انت و مالک لابیک. دوسرا انداز یا دوسرا معنی یہ ہے, وہ میرے پاس آنے والے, تو اور تیرا جو کچھ بھی ہے وہ پہلے تیرے باپ کا ہے, بعد میں تیرا ہے. تو ماں اور باپ کا حق. اکثر بھائی پوچھتے ہیں سائی صاحب جی بڑی پریشانی, حالات بڑے بے روزگاری والے ہیں, تھوڑا بہت کماتے ہیں, بیوی بچوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے, کرایہ دے کے مسائل جو ہے وہ ماں باپ کو کیا دیں, وہ بھی تقاضا کرتے ہیں. بھائیوں کبھی نہیں, یہ مت پوچھنا. محبوب پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ جو خرچ کرنا ہے نا, سب سے پہلا نام ماں باپ کا ہے.
پہلے یہ کہو کہ میرے بوڑھے ضعیف باپ جس نے میرے لیے سب کچھ بنایا ہے، میں نے جو تنخواہ لی ہے نا اس میں سے ابو نے اتنے لیے ہیں، ان کی اتنی ضرورت ہے۔ میری والدہ جو ہے بیمار تھی، ان کی دوا دارو کر کے ساجد صاحب تھوڑے سے پیسے بچے ہیں، اس میں بیوی اور بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ یہ سوال ہونا چاہیے۔ لیکن میرے سمیت پوری قوم ہی الٹ ہو گئی ہے۔ باپ کو کون پوچھے گا؟ یار باپ بڑا عظیم ہوتا ہے، اپنی خوشیوں کو ختم کر کے، اپنے جوتے، اپنے کپڑے، اپنی ضروریات بھلا کر کے یہ اولادوں کے لیے بنا رہا ہوتا ہے۔ بناتے بناتے جب خود رہ جاتا ہے تو پھر اس بیچارے کو کوئی بلغم کی دوا بھی لا کے دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ تھوکنے کی جو گھر بنا کے سنوار کے دیا تھا، اس گھر میں اس بیچارے کو تھوکنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ ابا تو نکل باہر ویلی چ پہ دروازے کے بعد تو کی تھوک تھوک کے گھر پر ہے، بیماریوں کو پھیلا رہا ہے۔ پھر ہم احسان فراموش ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں کہ جس نے اپنی زندگی سے کھیل کے موت کے منہ میں جا کے تیرا منہ دیکھا ہے، آج جب اس پہ بڑھاپا آیا ہے تو تیری اہلیہ کا خوبصورت چہرہ اللہ اس کو سدا سلامت رکھے، اس چہرے کے پیچھے اس چہرے کو برا کہہ رہا ہے کہ جھریاں پڑ گئی اس پہ۔ ایک دن تیرے چہرے پہ بھی جھریاں آنے والی ہیں اور تیری اہلیہ کے چہرے پہ بھی جھریاں آنے والی ہیں، لیکن دیکھ لے وقت بڑی جلدی بدلہ لے لیتا ہے۔ اگر خود کو بچانا چاہتا ہے، اپنے بوڑھے باپ کی پشت کی اور اس کے سر میں آئے ہوئے سفید بال کی بھی عزت کیا کر، کیونکہ عرش کے اوپر عرش والا خود سفید بالوں کی عزت کرتا ہے۔ بھائیوں، کسی کو کہنے سے پہلے میں سب سے پہلے، میرے ماں باپ اس وقت سامنے نہیں ہیں، میں ریا یا دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ ماں باپ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی میں کچھ نہیں کر پایا آپ کے لیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میں ان کا حق نہیں دے پایا۔ بچپن میں جس طرح انہوں نے میرے اوپر مہربانیاں کی ہیں اور میرے اوپر اپنی عنایات اور نواز سے کی ہے، اللہ تو ان کے بدلے خود ان کو دے۔ اگر میرے ماں باپ کی وہ ماضی کی جنہیں لوگ سختیاں کہتے ہیں وہ محبتیں نہ ہوتی، آج میں یہ 1.5 فٹ آپ لوگوں سے اونچا نہ بیٹھا ہوتا، میں بھی وہیں پہ بیٹھا ہوتا۔ یہ ان کی رحمتیں ہیں، ان کا پیار ہے، ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں ہیں، اور جب ان پہ ضرورت کا وقت آیا ہے تو میں ان کو بھول جاؤں، یہ میری زیادتی ہوگی۔ کل کو یہ ساتھ میرے ساتھ دوبارہ ریپیٹ ہونے والا ہے۔ بھائیو، ماں باپ کے بعد جو سب سے بڑا حق مجھے نظر آیا ہے وہ استاذ جی کا ہے۔ وہ کون سا؟ آپ کہیں گے جی آپ نے خون کے رشتے چھوڑ دیے۔ جی میں چھوڑ رہا ہوں، کیوں؟ ہمارے پہلے باپ ہیں آدم علیہ السلام۔ یہاں اس خاندان میں اس مسجد میں کوئی سید صاحب بیٹھے؟ کوئی؟ بھائی معزز لوگ ہوتے ہیں، میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں اگر کوئی بھائی بیٹھے ہیں تو۔ نہیں ہے جی؟ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے سید ہیں، دنیا کے پہلے سید ہیں۔ آدم علیہ السلام کے جو یہاں بیٹے اور بیٹی ہیں وہ ذرا ہاتھ دیں۔ باپ اگر سید ہے تو اولاد سید کیوں نہیں؟ بولیے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ نسلیں تم نے تعارف کے لیے بنائے، تعارف رہنے دو۔ تمہارے باپ سید ہے تو تم بھی سید ہو، لیکن سید ہوتا کون ہے؟ شیطان میں اور سید میں فرق ہے۔ شیطان غلطی کر کے اکڑا تھا، سید سے یہ نہیں کہ غلطی نہیں ہوتی، غلطی ہو گئی تھی، رب کی جنت میں ہو گئی تھی، لیکن فوری اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور لوگوں، غلطی ہو جانی بڑی نہیں، اگر ماں باپ کے ساتھ اللہ کے بندوں کے حقوق میں کہیں غفلت ہو گئی ہے، غلطی ہونی بڑی بات نہیں۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ باپ کے قدم میں چلے جانا، ماں کے گھٹنے پکڑ لینا، جا کے ہاتھ چوم لینا، سینے اور گلے لگا لینا، 2 آنسو بہا دینا،
باپ پھر بھی شفیق ہے، یہ شفقت کر دے گا، یہ معاف کر دے گا. اس نے ایک دفعہ مسکرا کر کے دیکھ دیا نا، جا کے ہاتھ پکڑ کے اتنا کہہ دینا ماں بہت پریشان کیا ہے، اللہ کے لیے میرے ساتھ راضی ہو جا. اللہ کی قسم اس کے چہرے کی رونق شاید تیرے لیے دنیا جنت بنا دے، آخرت بھی جنت بنا دے. بوڑھے باپ کو گلے لگا کے دونوں گالوں پہ کبھی ہاتھ رکھ کے، جب تو چھوٹا تھا وہ تیرے گالوں پہ ہاتھ رکھ کے، جب تیرے ہونٹ چومتا تھا ماتھا چومتا تھا. ایک منظر ایک دفعہ تو زندگی میں کر کے دیکھ، عرش والا رب تیری زمین کے اندر تیری بہاریں پیدا نہ کر دے تو اسے رب نہ کہنا. کر تو صحیح. اس کے بعد یہ وہ باپ ہے جو تجھے آسمان سے زمین پہ لے کے آیا تھا. پہلے باپ نے تجھے سید بنایا، مساوات دی، برابری دی، دنیا کے برابر کھڑا کیا. دوسرے باپ نے تجھے آسمان سے رب کی زمین میں اتارنے کا سبب بنا. اور تیسرا باپ وہ ہے، یہ تیرا باپ اصل ہے. تیسرا باپ وہ ہے جو تجھے تیری نسل بڑھانے کے لیے اپنی بیٹی دے دیتا ہے، اپنی عزت دے دیتا ہے. بھائیو، سسر جو مرضی ہو جائے اس کی طرف بھی کبھی میلی نگاہ سے نہ دیکھنا. جس نے عزت اٹھا کے تیرے حوالے کر دی وہ تیرے بارے میں اور کیا سوچ سکتا. بھلے تیری نظروں میں وہ گیا گزرا ہے، جو مرضی ہو جائے، احسان مند رہنا. رشتہ لے کے بعد میں اس کی عزت اور آبرو بھلا نہ دینا، اس کو جگہ دینا، عزت دینا. اللہ تجھے تیری اولاد میں تیری بیٹیوں میں عزت دے گا. اور چوتھا باپ استاذ ہے کہ جو تجھے زمین سے اٹھا کے دوبارہ جنتوں میں لے جاتا ہے، علم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے. اور آج کے اس معاشرے میں سب سے زیادہ اگر ڈی ویلیو کیا جا رہا ہے تو استاذ کو کیا جا رہا ہے. میرے استاذ اس وقت سن نہیں رہے، لیکن میں اپنے تمام اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ میرے جو استاذ فوت ہو چکے ہیں ان کو ان قبروں کو جنت بنا دے، جو زندہ ہیں ان کی زندگیوں کو آسان بنا دے، ان کو عزت دے، ان کو رفت دے. ہزاروں سے زیادہ اساتذہ ہیں، لیکن اللہ گواہ ہے کسی ایک استاذ سے بھی مجھے کوئی شکوہ نہیں. کسی نے سختی کی ہے تو اس نے مجھے پیار دیا ہے، اس کی سختی میں بھی ایک جو ہے تربیت تھی. اگر کسی نے پیار کیا ہے تو اس کے پیار کے اندر بھی خلوص تھا. حضرات، دنیا میں واحد رشتہ استاذ ہے اور باپ ہے جو یہ گوارا کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بیٹا تھا، میرے پاس پڑا ہے، یہ بلندی پہ چلا گیا، یہ فلاں رتبے پہ چلا گیا. جس کے دل میں بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں، غیبت نہیں، کینہ نہیں، اور تیرے لیے منفی سوچنا نہیں. اگر منفی سوچا ہے تو پھر وہ استاذ نہیں. اپنے استاذ کی قدر کیا کر. آج اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بہت کچھ پڑھ کے بھی میری قوم بے روزگار کیوں ہے، محروم کیوں ہے؟ کہ وہ استاذ کی دعائیں میں لے پائی ڈگریاں لے کے آ گئی ہے. استاذ کی دعا بہت کچھ کر دیتی، بہت دور لے جاتی ہے. اگر میں آج یہاں بیٹھا ہوں تو یہاں میرے پیچھے یا میرے دادا جی کی نابینا دادا جو فوت ہو گئے، جن کی خدمت جب تک وہ زندہ تھے میرے ابو نے مجھے پڑھنے نہیں دیا. کہا دادا جی یہ نابینا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے. اور میرے رب نے جو مجھے موقع دیا وہ دن نہیں مجھے بھولتے. جس وقت بہت چھوٹی عمر چلا نہیں جاتا، لیکن ان کی انگلی پکڑ کے ان کو صاف رستے پہ چلا رہا ہوں. نابینا ہے، خود جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ چل رہا ہوں جہاں پہ کبھی گرتا ہوں، کبھی اٹھتا ہوں. وہ دن بھی دیکھے کہ دادا جی نے حج کے فارم بھیجے، پیسہ بھی بھیجا، فوٹو بھی لگائے. پتہ نہیں رب کی کیا مشیت تھی، قبول نہیں ہوا ہے. دادا جی کی دعا. میرے پاس نہ مال، نہ دولت، نہ پیسہ، کچھ نہیں، نہ کبھی کسی سے لیا، نہ ہاتھ پھیلایا. میں چاہتا بھی تو نہیں کر سکتا تھا. میرے رب نے زندگی میں 5 مرتبہ، اللہ کا شکر ہے، یہ ریا نہیں، صرف احسان اور حق کی بات کر رہا ہوں کہ رب نے میرا حق مجھے کیسے لوٹایا. 5 بار حج کا موقع، اور 5 سالوں میں ہر ہفتے یعنی جمعرات اور جمعے کو میرا رب عمرے کا موقع دیتا رہا. یہ عنایت ہے، اس کی دعائیں ہیں ماں باپ. اور وہ استاذ کہ جس نے پہلا حرف پڑھایا تھا، اس استاذ سے لے کے آج بھی میں جن کے پاس پڑھ رہا ہوں پی ایچ ڈی میں، وہ میرے اساتذہ یہاں سن نہیں رہے، لیکن میں ان کی عزت، ان کی آبرو اپنے باپ سے بھی بڑھ کے کرتا ہوں، کیونکہ مجھے علم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین سے اٹھا کے بلندیاں دیتے ہیں. تو میرے بیٹا کبھی بھی اپنے استاذ کے بارے میں منفی مت سوچنا، مثبت سوچنا. پڑھانا اسے آتا ہے یا نہیں آتا،
لیکن پھر بھی وہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے وہ عزت کی جگہ ہے، اس کی عزت کرے گا، با ادب با نصیب تجھے رب بہت کچھ دے گا۔ بھائیو، استاذ کے بعد جو حق بنتا ہے وہ سب سے پہلے کمزور رشتوں کا بنتا ہے، وہ میرے گھر میں بیٹی ہو، بہن ہو یا میرا بھائی ہو۔ جو کمزور لوگ ہیں نا، کمزور لوگوں کو طاقتور بنانا، ان کا بازو بننا، ان کا سہارا بننا، مشکل میں ساتھ دینا، یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ ہم بیٹی کو بسا اوقات بیٹی سمجھتے ہی نہیں، کمزور سے کمزور کرتے جاتے ہیں، اور گھر میں بیٹوں میں کوئی بیٹا کمزور ہو جائے تو اسے اور کمزور بناتے جاتے ہیں۔ نہیں، کمزور کا بازو بننا، طاقت بننا، حوصلہ دینا، ہمت دینا، تھوڑا بہت اس کی جیب میں ڈالنا، اس سے کوئی حرج نہیں ہو جاتا۔ اس کی معاونت کرنا، اس کے لیے اچھا سوچنا، اور وہ کرنا جو ہم اپنی اولادوں کے لیے سوچتے ہیں۔ حضرات، یہ حق ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں میں خون کے رشتے کا، ان کے ساتھ پیار اور محبت کے بول، اور ان کا بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں وہ پھر کبھی پڑیں گے۔ حضرات، اس کے بعد اگلا حق ہے میری اولاد کا۔ بڑی بڑی اولادیں میں نے آج رلتی دیکھی ہیں اور دھکے کھاتی دیکھی ہیں۔ جب علماء کرام والدین کے حقوق کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور خطبے جمعے رکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے دکھ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے تو خود حقوق بیان کیے۔ بھائیو، رمضان کا خطبہ ہے ماں کی شان، تقریباً ہر دوسرے چوتھے خطیب نے لگایا ہوتا ہے ماں کی عظمت، ماں کی شان۔ ابے پیچھے پولیس لگی ہے، کبھی باپ کی بھی شان ذکر کر دے، اس کا بھی مقام لے آئے۔ اور سب سے بڑا دھوکہ اور فراڈ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ بھائیو، اس مسجد کی جتنی بھی بلڈنگ کھڑی ہے ان پلروں پہ ہے، اگر انہیں کو ہم توڑ کے کمزور کر دیں تو باقی بلڈنگ کا کیا بچے گا؟ آج سب سے زیادہ اسی رشتے کو کمزور کیا جا رہا ہے جسے مرد کہتے ہیں، جو کبھی بیٹا بن کے کمزور ہو جاتا ہے، کبھی بھائی بن کے بہن کمزور کر دیتی ہے، کبھی شوہر بن کے اس کی بیوی کمزور کر دیتی ہے، اور کبھی یہ بیٹا ہے تو ماں کمزور کر دیتی ہے، کبھی جو ہے اس کو کمزور 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 اسی کا کھا رہے ہیں اور اسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پورا میڈیا اس کے خلاف جا رہا ہے۔ پھر معاشرے میں عزت کیسے ہو، حق کس کو ملے؟ جو آپ کو اسی کی ٹھنڈی ہوا، پنکھوں کی ہواؤں میں رکھ کے خود دھوپ میں جلتا ہے، جب اسی کے لیے جلے ہوئے جملے نکلیں گے تو گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ لہٰذا اس کی بھی قدر کرو، باپ کا بھی، لیکن جہاں ماں باپ کے حقوق ہوں وہاں اولاد کے حقوق بھی بیان کیے جائیں، کیونکہ آج کل ماں باپ بھی ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، کیریئر تباہ ہو رہے ہیں، پیسہ موجود ہے، پہلیاں موجود ہیں، اللہ نے دیا ہے، لیکن بخل مارے جا رہا ہے، وقت پہ نہیں دینا، ترسا ترسا کے دینا ہے، اور پھر رلا رلا کے دینا۔ جب وقت گزر گیا دیے کا فائدہ کیا ہے؟ اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنا۔ مجھے میاں چنو میں ایک گھر نظر آیا، بچوں میں ذرا صلاحیتیں تھیں، میں نے دیکھا کہ یار یہ بچے ماشاءاللہ محنت کرنے والے، آگے نکلنے والے ہیں۔ میں ان کے ابو سے ملا، میں نے کہا یار آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ دیا ہے تو ان کے بارے میں سوچو۔ کہنے لگا جی یہ مکان میں نے بڑی محنت سے، بڑی مشکل سے بنایا، اب اس کو میں بیچ دوں، پتہ نہیں مجھے آگے ملتا ہے کہ نہیں، اپنا خود بنائیں گے۔ میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں کریں، آپ تھوڑی کوشش کریں، آپ کے بچے نیشنل لیول کے، انٹرنیشنل لیول کے ہیں، ماشاءاللہ قومی لیول کے ہیں، عالمی لیول کے ہیں، تو آپ ان کے لیے تھوڑی سی کوشش کر کے کہیں اچھی جگہ چلے جائیں جہاں ان کے لیے کاروبار، جاب اور دیگر معاملات کی آسانیاں ہوں۔ باپ پتہ کیا کہنے لگا؟ سب رشتہ داروں نے کہا، میں نے مانی نہیں، لیکن چلے آپ نے کہا ہے تو میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں۔ مکان بیچا، صرف 5 لاکھ کا بکا۔ 5 لاکھ کا کیا ملتا ہے آج کل؟ لیکن میرے رب نے لاہور میں مکان دیا، اسی 5 لاکھ کا خریدا ہے جس کی ویلیو آج کروڑوں میں ہے۔ بچے اپنی جگہ سیٹل ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، پھر اللہ نے جو آپ کو دولت سے نوازا ہے تو آج سوچیے، آج سوچیے، آج موقع ہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر جائیے۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے ابو سے شکوے کے طور پہ نہیں کہہ رہا، لیکن بہرحال ایک حق ہے، 10 سال کھیتی باڑی کری ہے اور جتنے ویران صحرا تھے ان کو آباد کیا میں نے اپنے ان بازوؤں کے ساتھ، ان ہاتھوں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ۔ گندم جو ہے اس کو تھریشر کیا ہے، جب مشینیں نہیں ہوتی تھی، سارا کچھ کیا۔ ایک وقت آیا مجھے بہن بھائیوں کا مستقبل نظر آیا، میں نے والد صاحب کو جا کے عرض کی، ابو اگر آپ ان مربوں کو سیل کریں اور میں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ مرلے لے دوں، ایک وقت آئے گا کہ مربوں کی وہ ویلیو نہیں ہوگی جو مرلوں کی ہوگی۔ باپ کہنے لگے بیٹا جٹ بن، شیخ نہ بن، جٹاں والی سوچ۔
साड़ी शान पैलियां नाले मुरब्बे बेच के मरले नहीं लईदे। इस हफ्ते अब्बू मेरे पास आए, कहने लगे बेटा जे मैं तेरी उदू मान लेंदा ना अज सारे ही तरह होंगे। मैंने कहा अब्बू कोई बात नहीं, उस वक्त आपका ज़हन था, सारे भाइयों ने तंग किया, लेकिन मैंने कहा अब्बू मैंने तंग नहीं करना। एक चीज थी आपकी समझ में आती तो आप कर लेते, नहीं आई तो और बात है, लेकिन हमारी समझ में आना चाहिए। कभी इन बच्चों को भी जो मुस्तकबिल के बारे में ताजा सोच रखते हैं और हालात पे नजर रखते हैं, उनका विजन इस वक्त यह देखना कुछ वसत रखता है। हमारा तजर्बा अपनी जगह, मेहनत अपनी जगह, लेकिन अगर कहीं करवट लेने से हालात अल्लाह ताला बेहतर कर भी देता है। सदा मक्के के हालात नहीं रहते, महबूब मदीने में गए, अल्लाह ने जाग लगा दी, बरकतें लगा दी। तो थोड़ी सी तब्दीली, मामूली सी हिजरत, थोड़ी सी चेंज भी बसा औकात, ये बच्चों को आप अच्छा मुस्तकबिल दे जाते हैं तो और क्या होता है। और भाइयों, खुसूसी तौर पे बड़े भाई बाप बनते हैं, छोटे भाइयों को यहां कहूंगा अल्लाह के लिए, ये जो बड़ा भाई बाप बनता है ना, बाप के मरने के बाद या उसकी जिंदगी में, ये बड़ा है वो बड़ा जिसने सारी जिंदगी जूते खाने होते हैं। नाम में बड़ा है, काम में बड़ा कोई नहीं समझता। काम लेते हैं, पैसा लेते हैं, लगवाते हैं, ये उनकी बनाते बनाते जब अपनी बारी आती है कब्र में चला जाता है, इस बेचारे के लिए कुछ बचता नहीं। इसका भी ख्याल रखना, और जो सबसे छोटा है उसका भी रखना। जो बाप का सबसे लाडला और छोटा, जिसके पास हिम्मत और ये चीजें नहीं, उसका भी ख्याल रखना। जिम्मेदारियां हैं हमारी, लेकिन इन दो रिश्तों के साथ हम खुसूसी तौर पे वो ताल्लुक रखते हैं कि जिसकी वजह से ये बेचारे उठ ही नहीं पाते। बहन भाइयों का तावन, बच्चों का तावन, घर के अंदर उनके हुकूक। और आज मैं आखिरी, बल्कि सेकंड लास्ट, आखिरी नहीं, हक आपका हमसाया। आपका हमसाया जितना मर्जी बुरा क्यों नहीं, जितना मर्जी बुरा क्यों नहीं, मान लिया कि वो परले दर्जे का जालिम है, फासिक है, फाजिर है, हत्ता के काफिर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी ख्याल रखा है। मेरे दीन ने, मेरे मजहब ने उसकी भी कुछ ना कुछ इज्जत रखी है। मेरे दाएं बाएं दोनों तरफ मिर्जाई हैं, दोनों तरफ मिर्जाई हैं। मेरे सामने शिया है, मेरी बैक पे ईसाई है, दरमियान में मेरा घर है। अब हर एक की कोशिश ये होती है कि ये छोड़े और ये जगह हम ले लें, यही होती है ना, ये उठे तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब भी जगह छोड़ने का इरादा किया एक ही होता है, सानू छड़ के ना जाया जाए। और भाइयों, इसमें कोई मेरा कोई जाती ये कमाल नहीं है, मैंने अपने महबूब को देखा है और महबूब के उम्मतियों को देखा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक का हमसाया यहूदी है, मकान बेचने लगा तो 1000 दिनार रेट मांग लिया। प्रॉपर्टी डीलर सारे आए, कहने लगे यार तेरे मकान की वैल्यू इतनी नहीं है, आधा भी रेट नहीं है, इतना रेट क्यों लगाया है? कहने लगा जी मुझे भी पता है मेरे प्लाट की, मेरे मकान की कीमत 500 दिनार से ज्यादा नहीं बनती। तो कहा ये 1000 क्यों लिख रहा है? कहा अब्दुल्ला बिन मुबारक जैसा मुसलमान हमसाया भी तो दे के जा रहा हूं। बिल चीरान तगलुद्दियार व तरखुसो, ये हमसाए होते हैं जिनकी वजह से मकानों के रेट बढ़ जाया करते हैं या बिल्कुल खत्म हो जाया करते हैं। तो आप अपनी कम अज कम अखलाकियात से, दीन से, शरीयत से, फैसलों से कम अज कम वो काम करें कि आप जिए तो जमाना मिसाल दें और यहां से चले जाएं तो दुनिया याद करे। ये मेरे महबूब की अदाएं थी, ये उनका तरीका था, ये उनकी सुन्नत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह फैसला होना चाहिए। मेरी क्लास में ईसाई बच्चे भी होते हैं, हर तरह के होते हैं, लेकिन मैं किसी का नंबर इसलिए काटूं कि ये मेरे मसलक के खिलाफ है? कभी नहीं। जो जिसका हक बनता है उसे दिया जाए। भले मेरे नंबर हमेशा कटते आए हैं, एडमिशन कैंसिल होते आए हैं, बहुत कुछ होता आया, इनफिरादी सलूक बढ़ते गए, लेकिन अगर किसी ने मेरे साथ किया है तो वो धक्का मैं आगे दूसरों को दे दूं, फिर गाड़ी के शाख का क्या फायदा है? फिर तुम्हें उनसे भी बुरा निकला। उन्हें जो जंप लगता है वो कोशिश करते हैं कि बैठी हुई सवारी को उतना जंप ना लगे जितना उनको लगा है। वो लोहा होके, वो स्प्रिंग होके, वो शाख होके उसने गवारा कर लिया। मैं इंसान होके रब का जो है सबसे अच्छा जो है मखलूक में मुनफरिद होके, अशरफुल मखलूकात होके, मैं फिर दूसरों पे आने वाले दुख बर्दाश्त करके खुद उनको सुख न दूं तो फिर मैं इंसान कैसा, मैं मुसलमान कैसा? भाइयों, अपने अंदर तब्दीली लाएंगे इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
اور آخری حق ہے آپ کا اپنا حق. آپ ساری دنیا سے ملتے ہو, کبھی خود کو بھی ملے؟ مجھے خود سے ملے ہوئے آج 1 مہینے سے اوپر دن ہو گئے, خود سے ملے ہوئے. میں ڈیٹ لکھتا ہوں کہ کب خود کو ملا ہوں. بڑی کوشش تھی, باوجود کہ 40 دن تک اجازت ہے کہ انسان اپنی مونچھوں کے بال یا ناخن وغیرہ حد کر. آج میں صبح سوچ رہا تھا کب مجھے موقع ملے گا اس پوری بھاگ دوڑ کے وقت میں کہ 1 یا 2 منٹ میں لے کر کے میں یہ کاٹ لوں گا. میں یہ کیوں دکھا رہا ہوں, اس لیے نہیں حضرات, صرف اس لیے کہ ملاقات کا موقع نہیں ملا. ساری دنیا کو حق دے رہے ہیں, اپنا حق کا ٹائم ہی نہیں ہے. الجھ ہی ایسے گئے ہیں. ابو کو ٹائم, امی کو ٹائم, بھائی کو ٹائم, بیوی کو ٹائم, بچوں کو ٹائم, اسکول کو ٹائم, کالج کو ٹائم, اداروں کو ٹائم, سفر کو ٹائم, گاڑی کو ٹائم. اپنے جو ہے تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر کوئی حق ہے. اس حق کے بارے میں خصوصی سوچنا. اور ہمارے خاندان میں ایک تھے, ان سے میں نے سبق سیکھا لیکن سیکھ نہیں پایا. خربوزے لاتے, 15 خربوزوں سے کم نہیں لے کے آنے. ان کا جتنا وزن بن جائے خریدنے 15 ہیں. گھر میں لا کے پوت چھری لے آؤ. چھری پکڑی, سب کا 1-1 پیس کاٹا, چیک کرتے گئے, جو میٹھا ہے الگ رکھ لینا ہے, جو پھیکا ادھر کر دینا ہے. جتنے میٹھے نکلے ان کو شاپر میں ڈالا, تھیلے میں ڈالا, اوپر لٹکا دیا. اینو نہیں جے چھیڑنا ہے, میرا حق ہے. بھئی میں کھاؤں گا تو کچھ کماؤں گا, کماؤں گا تو آپ لوگوں کے لیے لاؤں گا. ساری دنیا کو چوری کھلاتے رہے, مکھن کھلاتے رہے, اور اپنے منہ میں کچھ ڈالا نہیں. اپنی بھی فکر کر, اپنا بھی سوچ. ان کے لیے محنت, ان کے لیے تغاریاں, ان کے لیے مزدوریاں. جب تو نے قبر میں جانا ہے تو خالی ہاتھ جانا ہے, تیری پاکٹ میں تو کوئی نہیں ڈالے گا. کچھ کچھ اپنے لیے بھی لے جا. وہ عمل ہے, وہ نماز ہے, وہ روزہ ہے, وہ حج ہے, وہ زکوٰۃ ہے, وہ دین ہے, وہ رب سے تعلق ہے, وہ للہیت ہے, وہ اللہ کی وحدانیت ہے, اللہ کی توحید ہے. کچھ اپنے لیے بھی کما لے. یہ جتنا بھی کما رہا ہے نا, یہ اوروں کا ہے. پچھلے ہفتے جب میں نے بھائیوں کو ابو کے اوپر باتوں میں اٹیک کرتے دیکھا نا, مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ابو ساری زندگی میں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے محنت کی. میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے کتنی مشکلوں میں یہ سب کچھ بنایا ہے. اولاد جس نے کبھی کسی پکڑ کے یا کہیں پکڑ کے ایک دفعہ بھی زمین پہ نہیں گھسائی, نہیں ماری, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے, دے, تو نے قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے. تو پھر اپنے لیے کیا کیا؟ اپنے لیے کچھ سوچئے, تبدیلی لائیے. میں جھوٹ بھی بولتا ہوں اولاد کے لیے, میں فراڈ بھی کرتا ہوں اولاد کے لیے, آج سود بھی کھا رہا ہوں اولاد کے لیے, میں ظلم کر رہا ہوں اوروں پہ اولاد کے لیے, میں رشوت لے رہا ہوں. رشوت تیز ہو گئی ہے نا, جیسے جیسے عید کے دن قریب آ رہے ہیں رشوت بھی تیز ہو رہی. رات میں ایک چوک سے گزرا, تقریباً 1:45 کا ٹائم ہے, پولیس والا کھڑا. میں نے گاڑی روکی, سلام لیا. میں کیا جی بڑے فرض شناس ہو, رات دے 1:45 بجے ماشاءاللہ ملک میں پہلی دفعہ ایک فوٹو ہو جائے. کہنے لگا پاجی ساڈے بھی پیچھے بچے نے, اسی بھی کوئی عید بنانی ہے. جن کے لیے رات کو 1:45 بجے کھڑا ہو کے لوگوں کو زیادتی کر کے روک کے ان سے مال بٹور رہا ہے, جن کے پیٹ میں ڈالے گا, یہ اس کو ابا بھی نہیں صحیح لفظوں میں بولیں گے. انہیں پتا ہوگا ہمارا باپ راشی ہے. بچوں کو پتا ہوتا ہے ہمارا باپ جوئے کا سامان لے کے آتا ہے. بچوں کو علم ہے کہ ہمارا باپ زانی ہے. بچوں کو علم ہے ہمارا باپ جھوٹ بولتا ہے. بچوں کو علم ہے کہ یہ کیا کر کے کما کے لاتا ہے, ان سے چھپا کچھ نہیں ہے. وہ صرف پیسے کے لیے تیرے سامنے چپ ہیں. جس دن یہ تیرے اندر سے خوبی نکل گئی, وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں بچہ کٹہرے میں باپ کو کھڑا کر گیا تھا. اس لیے کچھ اپنے لیے بھی کیجئے. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, محنت کر رہے ہوتے ہیں, تگاری کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے بھی وقفہ. میں نے ایک حاجی صاحب کو ملا, سلام لیا, کہنے لگا باؤ جی کو بواسیر دا دم بھی ہوں. میں کہا جی, پت کر دے. پھر میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے صبح سے آتا ہوں, کرسی پہ بیٹھتا ہوں, پیسے گننے بیٹھتا ہوں, شام کو رات 11 بجے واپس جاتا ہوں. تکلیف اتنی ہے کہ بتا نہیں سکتا, اب جگہ بھی نہیں چھوڑ سکتا, مجبوری ہے, گلے پہ بیٹھنا ہوتا ہے. میں نے کہا حاجی صاحب جن کی وجہ سے اتنے موقع ڈلوا لیے اور بواسیر کروا لی اور تکلیف میں ڈالا ہوا نا, کاش دم خود کرتا. کہتا جی وہ کداں دا ہوندا ہے؟
میں نے کہا دن میں تجھے رب نے 5 مرتبہ موقع دیا ہے، یہاں سے اٹھ بدن کو ہوا لگوا، 10-15 منٹ میرے لیے بھی ٹائم نکال، اپنے لیے بھی نکال۔ یہ جن کے لیے پتھلا مار کے بیٹھا ہوا ہے نا، جب تکلیف ہوگی پھر یہ تیرے نہیں بن پائیں گے، تیری تکلیف شیئر نہیں کر پائیں گے۔ جسم کا حق بھی اس کو دے، اللہ کا حق بھی اس کو مل جائے گا، نماز بھی ادا ہو جائے گی، تیرے پیسے میں بھی برکت آ جائے گی، اور تیرا وجود بھی کھل جائے گا، جگہ بھی جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ اٹھ ذرا۔ کہنے لگا جی اے دم مینوں کسی نے دسیا، آج تو بعد جان پاویں جتھے مرضی جاندے میں نماز ضرور پڑھ کے آیا کراں گا، اللہ نو کہو ایک دفعہ مینوں ٹھیک کر دے۔ حضرات، قبل اس کے کہ ہمارے اپنے حالات خراب ہوں، ہم نے اپنا حق بھی دینا ہے، بچوں کا بھی دینا ہے، اور اگر کسی رشتے کا حق رہ گیا ہے تو معذرت، کوشش کی ہے کہ خالق سے لے کے مخلوق تک ہر ایک کا حق۔ ہاں، ایک محبوب نے حق جاتے جاتے گنوایا تھا، لوگو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے پاس مزدور کام کرتے ہیں نا، نوکر چاکر، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کے ساتھ فراڈ جھوٹ نہ کرنا، ان کے جو حق ہے ان کو دینا۔ جی بیویاں دے حق نہیں دسے؟ ہوئے 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 ہوئے، اچھا کیا ہے بتا دیا انہوں نے تو۔ حضرات، یہ جو غلام نوکر چاکر ہے نا، یہ آپ کے ہاتھوں کی میل کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلا جمعہ پڑھایا تو ایک رکا آیا ساجے صاحب، جیڑی دال نو انہاں دے کتے نہیں نا منہ لاؤندے، وہ غصے ہویا سانو دے چھڑ دے، چونواں گوشت لیا کے انہاں دے کتیاں نو پیندا۔ ہم ان کتوں سے بھی بدتر ہیں۔ غریب شہر ترستا ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے، اور میرے محبوب کے سارے ساتھی، اور بھائیو فخر کی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں میرے دسترخوان کے اوپر اگر کوئی بھی اس طرح کا فرد ہے، پہلے وہ کھانا لیتا ہے، بعد میں گھر والے لیتے ہیں۔ تو اس سے ہماری کوئی شان میں فرق نہیں آ جاتا، آن میں فرق نہیں آ جاتا، لیکن خود کو سمجھانے کی بات ہے۔ اور سب سے اسپیشلی حق بھائیوں وہ بیویوں کا حق ہے، اور بیوی پہ شوہر کا حق ہے۔ یہی تمہاری زندگی ہے، بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی حق بتاؤں؟ اب اگر بیوی کے حق دیکھنے ہیں نا تو گھر کیوں اجڑتے ہیں وہ خطبہ سن لینا، اس میں نے سارے ہی بیوی کے حقوق بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق دے۔ جمہوریت کیا ہے مجھے خود پتہ نہیں ہے، دین جمہوریت کے قوانین کو درست سمجھنے والا انسان کیا کافر ہے؟ بھائیو کافر سوچ سمجھ کے کہنا، کافر سوچ سمجھ کے کہنا، میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو کفر کہا ہے ہم اسے کفر کہتے ہیں، لیکن نامینیٹ کر کے کسی کو کافر کہے، نہ میرا مسلک ہے، نہ یہ میرا دین ہے، نہ اس کی وہ اجازت دیتا ہے۔ اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے کفر کہا ہے اسے کفر نہ کہنا بھی کفر ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جہاں کوئی لچک ہے لچک رکھی جائے گی۔ جمہور کثرت کا نام ہے، اور کثرت جو ہے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ویلیو دی ہے کبھی نہیں دی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، کبھی دی ہے کبھی نہیں دی ہے۔ کب دی ہے اس کے پیچھے کچھ تقاضے تھے، اس کو اوورال ایک ہی تلوار سے کاٹنا مناسب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں جو جمہوریت رائج ہے، جنہوں نے جمہوریت رائج کی تھی وہ اس جمہوریت کے اوپر خود بھی پریشان ہیں کہ ہم نے تو ایسی نہیں بنائی تھی، نہ ان کے اپنے ہاں ایسے چلتی ہے، نہ ان کے اپنے ہاں ایسے چلتی ہے۔ تو اگر اس چیز کا نام جمہوریت ہے کہ جس میں انسان کو ڈی ویلیو کیا جائے، بے قدر کیا جائے، تو پھر بھائیو اس کی اجازت دین تو بہت دور کی بات ہے، کوئی معاشرہ بھی عمومی طور پہ نہیں دیتا ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ جی یار چھڈو کٹے دی قربانی، کیڑے چکر ہیں؟ کیا ہے اس کو؟ جی بھائی اگر آپ لوگوں نے بات سننی ہے، مذاق نہیں بنانا تو پھر سنیں۔ بیٹے کی شادی ہو اور شادی ہال بنے ہوئے ہیں نا شہروں میں، آپ جا کے کھانے کا آرڈر دیں، آپ نے آرڈر دیا ہو چکن کا، مٹن کا
کس کا؟ مٹن کا. ایک ڈش چکن کی بنا دینا قورمہ, ایک مٹن بھی بنا دینا, مچھلی بنا دینا. وہ کہتے ہیں جی جناب ایک بنوا لیں کیونکہ ہمارے یہاں ذرا مسئلہ ہے, چیکنگ ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں اچھا جی چکن بنا دینا, چکن بنا دینا. آرڈر دیا, میٹھے میں کیا بنانا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی کسٹرڈ بنا دینا یا چلے کھیر بنا دینا. اب انہوں نے کیا کیا, کھیر نہیں بنائی, کسٹرڈ بنا دیا. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ میں نے آرڈر کیا دیا تھا, اور چکن کی بجائے وہ ماشاءاللہ کٹا پکا دیتا ہے. بولیے, آپ بولیں گے کہ نہیں؟ غصہ آئے گا کہ نہیں؟ بھئی میں نے آرڈر کیا دیا تھا. وہ کہے جی یہ حلال نہیں ہے گا, حلال ہی ہے, وہ دن نالوں چنگا ہے, طاقتور بھی ہے. آپ کہیں گے یہ نہیں, مجھے آگے سے باتیں نہیں بنا, مجھے یہ بتا کہ آرڈر کس چیز کا دیا تھا. بھائیوں دنیا کے سارے جانور جو بھی حلال ہیں, مانگنے والے نے قربانی میں وہ نہیں مانگے. نام لے کے کہا اونٹ کا نر یا مادہ دے, گائے کا نر یا مادہ دے, بکری کا نر یا مادہ دے, بھیڑ کا نر یا مادہ دے. ان چار جوڑوں کو رب نے مانگا ہے. جب رب نے آرڈر لگایا ہے تو مرضی سے کٹا فلاں. میرے پاس ہرن ہوتے ہیں, میں انہوں دی قربانی دوا. بکریوں سے تو اچھے ہیں نا, میری سوچ اچھی ہے لیکن اللہ نے مانگا نہیں ہے. جو مانگا ہے وہ دے. جس دن وہ شارٹ ہوا نہ ملا, پھر میں سوچوں گا بیٹھ کے کہ چلیں اس علاقے میں بچے کم پڑ گئے یا فلاں چیز مل نہیں رہی, پھر ہم سوچیں گے کہ اس کے متبادل اونٹ نہیں مل رہا, چلیں بکری نہیں مل رہی, چھترا مل رہا, چلیں وہ کر لیں. اگر یہ چاروں مفقود ہو گئی پھر میں کبھی بیٹھ کے سوچوں گا کہ کٹے کا کیا کرنا ہے. کیونکہ ہر حلال جانور کی قربانی کا مسئلہ نہیں, قربانی صرف اس کی ہے جس کا رب نے نام لے کے مانگا ہے. اور یہی مسئلہ عقیقے کا ہے. میرے بھائی کہتے ہیں جی 5 کڑیاں نے, ایک منڈا ہوا ہے, میں عقیقے نہیں کر سکیا, عقیقہ کردا, ایک ویڑ دے دا. مولوی صاحب کہتے دے دے. میرے محبوب کہتے ہیں نہیں, اللہ نے تجھے اتنی اولاد دی ہے پھر بڑا گوشت. اولاد کے عقیقے میں چھوٹا گوشت لگتا ہے, بڑا لگتا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ تو جتنی حقیقت ہے اتنی رکھی ہے. ہم ضد نہیں کر جاتے, بھاجی اسی نہیں کھانا وڈا تھوڑا, اللہ نے منڈا دیتا ہے, اسی اللہ نے خوشی دیتی ہے, تو جواب دیتی ہے مٹن کھانا ہے. تو جب محبوب نے مٹن مانگا ہے 2 نا, شاتین 2 بھیڑیں 2 بکریاں, حسن اور حسین کا عقیقہ, اور ہر بچے کے لیے اگر بیٹی ہے تو 1 سر, بیٹا ہے تو 2 سر دینے ہیں. یہ نہیں کہ ایک کو ویڑ لے کے ساتھی سے پاتے, وہ قربانی میں جہاں ثابت ہے کر. تو مجھے تو اتنا پتا ہے, میں ان چکروں میں پڑتا ہی نہیں جی ہوندی ہے نہیں ہوندی, اتنے کٹے بہت نے فلاں چیز, جتنے مرضی ہوں. میرے پاس بکریوں سے زیادہ اللہ کا شکر ہے ہرن ہوتے ہیں. تو میں کیا کروں, میں کہوں میں تو بات نہیں, میں نے وہ دینے ہیں, نہیں ہم ڈھونڈ کے دیتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. مہمان گھر میں آ جائے اور وہ کہہ رہی میں لسی پینی ہے, تسی کہو دودھ پیا ہے, میں تو لسی کہنے دیا, دودھ پیچھے پڑ لب کے دبو کہ تم لے کے آتے ہو کہ نہیں. پرونا آیا لسی مانگتا, وہ بھائی رب نے بھی تجھ سے کچھ مانگا ہے, اس کو وہ دے. اللہ ہمت کی توفیق بھی دے, طاقت بھی دے, ہیلے بہانوں سے بچائے, صاف ستھرا دین لے کے اللہ کا حق بندوں کا حق دینے کی توفیق دے. اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. اللہ جو